شکی انسان کو کبھی یقین نہیں ہوتا اور بدکار سے کبھی پرہیزگاری نہیں ہو سکتی۔ جو لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش نہیں آتا وہ اپنی کم عقلی جتلاتا ہے، اور جو کسی نادان کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ اپنی کمال جہالت کی دلیل بتاتا ہے۔ تھوڑی سی ریا بھی شرک کے مترادف ہے، تھوڑا سا ظن بھی شک ہے، اور تھوڑی غیبت بھی جھوٹ کے مترادف ہے۔ ایک شریف بندہ اس وقت بے قابو ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہو، اور ایک پست فطرت انسان اس وقت بے قابو اور جامے سے باہر ہوتا ہے جب وہ شکم سیر ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ یاد رکھیے، تھوڑا سا یقین بھی بگاڑ دیتا ہے، اور تھوڑی سی دنیا بھی دین کو خراب کر دیتی ہے۔ اکثر لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں، ہاں جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وہ سلامت ہیں۔ حالت یہ ہے کہ جو سائل ہیں وہ مانگنے میں وقت کرتے اور جواب دینے میں تکلف سے جواب دیتے ہیں۔ تیری آبرو جمے ہوئے پانی کی مثال ہے کہ سوال کرنے سے ٹپکنے لگتا ہے، بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تو کسی ایسے شخص کے سامنے ٹپکاتا ہے، یعنی اس کے پاس سوال کر کے اپنی آبرو گراتا ہے۔ جو انسان لوگوں سے بار بار سوال کرتا ہے لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں، اور جو بندہ ان کے مال و دولت کا خواصد گاہ ہوتا ہے یہ اسے حقیر جانتے ہیں۔ وہ تیز نگاہیں کہاں ہیں جو دلوں کی طرح روشن اور منور تھیں، اور وہ عقلیں کہاں ہیں جو ہدایت کے چراغوں سے روشنی حاصل کرتی تھی۔ سچائی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو، گو اس میں نقصان کا خوف ہو، کیونکہ سچائی جھوٹ سے ہر حال بہتر ہے، اگرچہ اس میں کسی نفع کی امید معلوم نہ ہو۔ بے شک طلوع کرنے والے نے طلوع کیا، چمکنے والا چمکا، ظاہر ہونے والا ظاہر ہو چکا، اور ایک طرف جھکنے والا سیدھا ہو گیا۔ بے حیائی سے دور رہ کہ وہ برے اور ناشائستہ کاموں کے کرنے اور برائیوں میں پھنسنے پر آمادہ کرتی ہے۔ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم اپنی ماں سے مسکرا کے بات کرو۔ جس شخص میں حسن خلق موجود ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے کے بعد دونوں کان کے پیچھے اور دائیں پاؤں کے تلی پر خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ تمہیں لقوہ ہونے والا ہے۔ اکثر حیا آدمی کی ایمان کی دلیل ہے، اور کثرت سے سوال کرنا انسان کے لیے محرومی کا باعث ہے۔